شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شام کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ روٹی کھایا کرو، دیر تک جوان رہو گے۔ پکی ہوئی کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر سر میں خارش ہو تو نہاتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا کرو۔ نیم کا تیل زخم پر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار قبض ہو جاتی ہو تو آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے، اگر اس پانی سے بچے کو نہلایا جائے تو بچے کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں کالی مرغی رکھنے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ مسواک کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پی لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر سانس کی بیماری ہو تو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کے رکھ کر سویا کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل ضرور کھایا کرو، جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کوڑا اکٹھا کر کے گھر میں جمع رکھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ بیر کے درخت کے نیچے سونے سے انسان پر جن کا قبض ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت درخت پر چڑھنے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ رات کو خوشبو لگا کر نہیں سونا چاہیے، اس سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ جسے چکر زیادہ آتے ہوں، چھوٹی الائچی کو گیلا کر کے اپنے منہ میں چوسا کرے۔ بینگن اور خربوزے کا سالن پکا کر کھانے سے کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گاجر سالن میں نچوڑ کر کھائی جائے تو کھانے کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کے رس میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ روزانہ 8 گھنٹے کی نیند کرنے سے کبھی دماغی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آنکھوں پر تیل لگا کر سویا کرو، زندگی بھر نظر تیز رہے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ خوراک ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب بھی حاجت محسوس ہو تو فوراً باتھ روم سے فارغ ہو جاؤ، اس سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پی لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گرمی کے موسم میں پالک کا سالن زیادہ کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ جنہیں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ دھنیا استعمال نہ کیا کریں۔ جنہیں آنکھوں کی بیماریاں ہوں وہ کھجور مت کھایا کریں۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ شوگر والے مریض چقندر کا استعمال نہ کیا کریں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ انڈا زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانے سے دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سر پر گرم گھی کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے مشروبات پینے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری جنم لیتی ہے۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں، اس سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ جس شخص کو کوئی بھی بیماری ہو وہ کھانا کم کھایا کرے۔ چھوٹی چھوٹی عام بیماریاں، ان میں دواؤں کا استعمال مت کریں، اس سے مرض بڑھ جاتی ہے۔ غصہ، غم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی ہوتی ہے۔ 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضرور کیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کھانے کے بعد ٹہلنا بہت ضروری ہے۔ مرغے کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ اور انگلی کے ساتھ مچھلی کا استعمال بالکل مت کریں۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے مثانے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ صبح کے وقت تازہ ہوا کھانا جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ رنج اور غم زیادہ کرنے سے جسم بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلدی سو جایا کرو اور صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ سر میں بار بار کنگھی کرنے سے سر درد اور نزلے میں فائدہ ملتا ہے۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت اور کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اور اگر وہ مرد اپنوں سے دور پردیس میں بیٹھا ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ شادی شدہ مرد ہو۔ میری یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر لبنان جانا پڑا، تو جو کچھ وہاں کی عورتوں نے میرے ساتھ کیا، یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے غسل کرنا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے رات جو کچھ مجھ سے کروایا تھا، اس کے بعد غسل کرنا مجھ پر ضروری ہو چکا تھا۔ میں شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کر کے رات کے ایک ایک لمحے کو سوچنے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں جتنا زیادہ میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا دماغ بند ہوتا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا جسے میں پاکستان چھوڑ کر یہاں پر آیا تھا۔ میری لبنانی میڈم نے جو حرکت کی تھی میں خواب میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے رات میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ شاور کے پانی کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے میری لبنانی میڈم نے میرا نام منور ہے۔ میرا تعلق سیال کوٹ سے ہے۔ میری شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی مجھے لبنان کی ایک کمپنی سے فون آ گیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ اس نوکری کے لیے میں پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ نوکری مجھے اس وقت ملے گی جب میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں گا۔ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی، اس لیے جب مجھے یہ نوکری ملنے کی خبر ملی تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن وہیں دوسری طرف میری بیوی بانو، جسے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اسے پتہ چلا تو اس نے ایک الگ ہی ہنگامہ کھڑا کیا۔ وہ اس قدر روئی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی، منور، آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہ ہی شادی سے پہلے آپ نے کوئی ایسی بات کی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے میرے ساتھ۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تو 2 سال پہلے اس نوکری کے لیے کوشش شروع کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس طرح شادی کے 10 دن کے بعد مجھے ملے گی۔ یہ سب تو تمہارے نصیب سے مجھے مل رہا ہے۔ دیکھو میں لبنان جاؤں گا تو ہم دونوں کے نصیب بدلیں گے۔ بانو نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگی، مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے جس کے لیے آپ سے مجھے دور رہنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں بانو کی باتوں میں آ کر انکار کرتا، ہمارے جھگڑے کی آواز پر میری ماں کمرے میں چلی آئی، اور جب اسے میری اس نوکری کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی، منور، ہرگز بھی انکار مت کرنا۔ تمہاری یہ نوکری صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری بیوی، تمہاری بہنوں اور تمہارے آنے والے بچوں کے حق میں بھی بہت بہتر ثابت ہوگی۔ ابھی شادی کے لیے چھوٹی 3 بہنیں گھر بیٹھی تھی، اور پھر سوچو کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو اس مہنگائی کے دور میں تم کیسے ان کے خرچے اٹھاؤ گے۔ بانو ابھی رخصت ہو کر آئی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ جب گھر داری کی ذمہ داری پڑتی ہے تب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اماں کے آگے بانو بالکل خاموش تھی، لیکن اس کی برستی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اماں کی باتوں سے اختلافات رکھتی ہے۔ ایک طرف ماں تھی جو چاہتی تھی کہ میں مستقبل کی خوشیوں کی تلاش میں پردیس چلا جاؤں، اور دوسری طرف بیوی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں گھر سے باہر نکل پڑا۔ ایسے ہی میں اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا تو بہت پریشان بیٹھا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا، یار ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اچانک ہی میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ بتاؤ ایسے حالات میں کیا کروں؟ 2 بچوں کا ساتھ ہے، میں تو بہت پریشان ہوں، دل چاہتا ہے اپنی جان لے لوں۔
اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی۔ میں نے اسے تسلی تو دی لیکن مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں رہ کر نوکری کرنا بہت مشکل ہے۔ جتنی بھی محنت کر لی جائے، مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ سے خرچہ اٹھانا ناممکن رہا تھا، اور بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اور بانو کے بہتر مستقبل کے لیے میں یہ قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے بانو کے رونے دھونے کو، اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ میں بس پیکنگ کر رہا تھا، کمپنی نے میرا ویزا، ٹکٹ، سب کچھ ہفتے بھر میں بھیج دیا تھا۔ بانو کی ماں نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ میرے لبنان جانے سے اس کے حق میں بہتری آئے گی، لیکن وہ تو بس میرا ساتھ چاہتی تھی، بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی بات کہتی، منور مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ جب میں اس کے آگے ہارنے لگتا تو اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل جاتا۔ میرے لیے بھی اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جانا مشکل تھا، لیکن یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہی فیصلہ تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے بانو سے جدا ہو کر لبنان کے لیے فلائٹ لینی پڑی۔ بانو کی حالت نے میرے دل کو چیر دیا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ 2-4 دن میں وہ میرے بغیر رہنے کی عادی ہو جائے گی۔ جب اس کی ساری ضروریات اور اس کی ساری خواہشات پوری ہوں گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا ہے۔ مجھے جس کمپنی نے بلایا تھا انہوں نے ہی مجھے رہنے کے لیے فلیٹ بھی دیا تھا، اس لیے رہائش کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو سب سے پہلے میں نے گھر پر فون لگایا۔ بانو نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ سخت ناراض تھی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، فکر نہ کرو، کچھ دن کی بات ہے، میں اسے خود سمجھا لوں گی۔ اماں سے خیر خیریت ہوئی اور مجھے فون رکھنا پڑا۔ بانو کے اس رویے نے میرا دل دکھایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر ضدی ثابت ہو جائے گی۔ بجائے ہماری مجبوری کو سمجھ کر میرا ساتھ دینے کے، وہ مزید میرے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی۔ پہلے دن تو میں نے آرام کیا اور دوسرے دن اس کمپنی میں پہنچ گیا جہاں مجھے ہائر کیا گیا تھا۔ میری میڈم ایک لبنانی عورت تھی جس کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا۔ ان کی انگلش اچھی تھی اور میری بھی، تو ہم دونوں انگلش میں ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میری خیر خیریت بھی پوچھی اور مجھے اپنے ملک میں خوش آمدید بھی کہا۔ میڈم کے انداز کچھ عجیب تھے۔ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وہ سر سے پیر تک ایسے دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ میں سمٹ گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید میں غیر ملکی تھا، اس لیے وہ اچھی طرح سے میرا جائزہ لے رہی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ خیر، نوکری کا پہلا دن کافی مصروف گزر گیا۔ سارا دن میں میڈم کے ساتھ ساتھ تھا، وہ مجھے کام سکھا رہی تھی۔ یہاں کا کام کرنے کا طریقہ پاکستان سے بہت ہی زیادہ مختلف تھا۔ یہاں ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا، کوئی ورکر اپنے کام سے غفلت بھی برت نہیں سکتا۔ اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا تو میڈم نے مجھے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر ڈنر پر چلوں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا اور کہنے لگی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، پہلے دن تو ہمارے ساتھ ڈنر بنتا ہے۔ وہ میری مالکن تھی، اس لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر چلا گیا۔ گھر کیا تھا، بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ یہاں کی ہر چیز پاکستان سے بہت ہی زیادہ مختلف اور خوبصورت تھی۔ میڈم نے ملازم کو کہہ کر کھانے کی تیاری شروع کروائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے اچھا ہے میرے کمرے میں چلو۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی کہ میں غیر عورت کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلا جاؤں۔ کم از کم میری تربیت ایسی نہ تھی اور نہ ہی پاکستان کی تہذیب ایسی تھی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں ڈرائنگ روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی میری میڈم اکیلی عورت تھی، گھر پر ایک ملازم اور میڈم کے سوا کوئی بھی نہ تھا، اس لیے میں زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اگر یہ پاکستان ہوتا تو میں ایک اکیلی عورت کے گھر میں کبھی قدم رکھنے کے بارے میں بھی نہ سوچتا۔ میڈم مجھے لباس تبدیل کرنے کا کہہ کر چلی گئی اور جب واپس لوٹی تو انہوں نے ایک بہت ہی فیشن والا سوٹ پہنا ہوا تھا جو مجھے نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب تم میرے ملازم نہیں ہو، ہم کمپنی سے باہر ہیں، تم یہاں میرے مہمان ہو، سکون سے ہم بات کر سکتی ہیں۔ وہ میرے بالکل برابر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اس قدر قریب بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میڈم مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگی اور بانو کے متعلق سوال پوچھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں میری بیوی میں اتنی دلچسپی ہو گئی، لیکن ان کے سارے سوال جواب ہی میری شادی شدہ زندگی سے جڑے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بے باکی سے میرے اور بانو کے ذاتی تعلق کے حوالے سے بھی سوال کیا، اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگی۔
مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید یہاں ایسی باتیں عام ہوں اور لوگ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرتے جھجک محسوس نہ کرتے ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی، کہنے لگی 2 سال سے تمہاری فائل میرے سامنے تھی، لیکن اس وقت تم کنوارے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم شادی شدہ ہو گئے ہو تو اس وقت میں نے تمہیں نوکری کے لیے بلوایا، کیونکہ کہ میں شادی شدہ مرد کو رکھنا چاہتی تھی۔ جب پہلی دفعہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے، اور پھر جیسے ہی تمہاری شادی ہوئی میں نے تمہیں یہاں نوکری کے لیے بلا لیا۔ میں نے حیرت سے میڈم سے پوچھا، میرے شادی شدہ ہونے سے اس نوکری کا کیا تعلق؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پاکستانی مرد اگر شادی شدہ ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، کچھ ہی دنوں میں تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نے میڈم کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب رخصت کی اجازت لینے لگا تو مجھے میڈم کہنے لگی کہ رات بہت ہو چکی ہے، اب تم یہیں پر رک جاؤ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا کہ کیسے وہ مجھے جیسے اجنبی کو اپنے گھر پر ٹھہرانے کی بات کر سکتی تھی، جبکہ وہ خود بھی یہاں اکیلی رہتی تھی۔ آج ہماری پہلی تو ملاقات تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی اور اپنے فلیٹ چلا آیا۔ میری لبنانی میڈم کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی باتیں سبھی بہت ہی پر اسرار سی لگتی تھی، لیکن اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا اس بات کا اندازہ مجھے فی الحال بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ مجھے بانو سے بات بھی کرنی تھی۔ میں نے بانو کو فون لگایا لیکن اس نے تو میرا فون نہیں اٹھایا۔ یہ تنگ آ کر میں نے اپنی بہن کو فون لگایا، اس سے کہا کہ اپنی بھابھی سے میری بات کرواؤ۔ میرے سخت لہجے پر میری بہن گھبرا گئی اور نہ جانے اس نے بانو سے ایسا کیا کہا کہ بانو مجھ سے بات کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے شکوہ کر بیٹھا کہ اس نے 2 دن سے مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بانو خوب روئی اور کہنے لگی، آپ یہاں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میرا یہاں کون ہے؟ آپ کے جاتے ہی سارے گھر کے کام میرے سر پر ڈال دیے گئے۔ شادی کے 10 دن کے بعد ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں بے سہارا ہو چکی ہوں، کوئی میرا نہیں رہا، آپ بھی نہیں۔ کہیں نہ کہیں میں اس کے شکوے شکایتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے بس پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، اور بہت ہی دیر سمجھانے کا اثر یہ نکلا کہ وہ خاموش ہوگی، لیکن فون رکھنے کے بعد مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے اندر بہت سے جذبات تھے، اور پھر شادی کے 10ویں دن ہی بیوی سے دور ہو جانا ایک امتحان ہی تو تھا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلا مہینہ کافی اچھا گزرا، میری تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے گھر پر جب اتنا سارا پیسہ بھجوایا تو میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ منور، نوکری چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ بانو کی باتوں میں تو لوٹ آئے، اور 2 سال سے پہلے چھٹی لے کر بھی مت آنا۔ میں ان 2 سالوں میں تیری ایک بہن کی شادی تو کروا ہی دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خوش ہو گیا کہ چلو میرے باہر آنے سے کم از کم میری بہنوں کی شادیاں تو نمٹ جائیں گی۔ البتہ بانو کے شکوے شکایتیں ابھی برقرار تھے، لیکن میں اب ان پر کم ہی کان دھرتا تھا۔ جب بھی وہ شکوہ کرتی میں اپنی محبت سے اسے منا لیتا، اور پھر جیسے ہی میری نوکری کا دوسرا مہینہ شروع ہوا، ایک شام چھٹی کے وقت میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہنے لگی، تم کیا کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے فلیٹ میں جا کر بند ہو جاتے ہو؟ نئے ملک آئے ہو، یہاں گھومنا پھرنا بھی چاہیے، تمہیں بھی تو پتا چلے کہ ہمارا ملک کیسا ہے۔ میڈم کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، یہاں کی زبان نہیں آتی، بس اس لیے میں اپنے فلیٹ میں جا کر بند ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا شہر گھماتی ہوں، تم یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ ان کے بہت اصرار کرنے پر میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واقعی میں یہ شہر بہت ہی خوبصورت تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے مختلف مقامات دکھاتی رہی، اور پھر ایک ایسی جگہ لے گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ڈانس بار تھا جہاں کھلے عام شراب پی جا رہی تھی اور لڑکیوں کا رقص بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی جگہ دیکھی تھی، اس لیے میرا سانس رک رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ پاؤں بھی کپ کپا رہے تھے۔ 5 منٹ بھی نہ لگے اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید یہاں رکا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میرے لیے یہاں رکنا مشکل ہے، یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مختلف ہے، میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کی بات ہے،
تم ان رنگینیوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں رقص کر رہی ہیں، اگر تم غور سے دیکھو تو نظر ہٹا نہیں سکو گے۔ میڈم زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ڈانس فلور پر لے آئی اور میرے ساتھ رقص کرنے لگی۔ میں رقص کیا کر رہا تھا؟ بس زبردستی جیسے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھماتی۔ میں گھوم جاتا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں انکار کروں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اور پھر اتنی دیر میں میڈم نے ایک ڈرنک بھی میرے ہاتھ میں پکڑائی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، تو وہ کہنے لگی یہ شراب نہیں جوس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے۔ ان کی باتوں میں آ کر میں نے وہ ڈرنک پی لی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور ان لڑکیوں کے رقص میں محو ہو گیا۔ جب صبح کے وقت مجھے ہوش آیا تو میں اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں تک کس طرح سے پہنچا ہوں اور ساری رات کیا کچھ ہوا ہے۔ میرا سر بہت ہی زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر مجھے غسل بھی کرنا پڑا، کیونکہ رات کے کسی بھی واقعے کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میڈم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں شراب نہیں پیتا، پھر بھی انہوں نے مجھے جھوٹ بول کر شراب پلائی۔ ایک ایسی جگہ لے کے جہاں جانا کم ہے اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب میں خود کو سنبھال پائی تو تیار ہو کر دفتر پہنچ گیا۔ میڈم پہلے سے وہاں پر موجود تھی، مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی، منور، تم تو جوس پی کر بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ اگر تمہیں صحیح میں شراب پلا دیتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ناراضگی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے جوس نہیں شراب پلائی تھی۔ وہ کہنے لگی، جتنی ہلکی شراب میں نے تمہیں پلائی تھی اسے یہاں جوس ہی کہا جاتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اسی میں بہک جاؤ گے۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکائی اور میڈم سے کہا کہ میں آئندہ ایسی جگہ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ میں تو بس اس لیے تمہیں یہاں پر لے کر گئی تھی تاکہ تم بانوں کی کمی کو محسوس نہ کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو بہت یاد کرتے ہو۔ پردیسیوں کے لیے عورت کے بغیر یہاں پر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، میں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میں تمہیں ایک آفر دیتی ہوں اور 24 گھنٹے دیتی ہوں۔ 24 گھنٹوں میں میری آفر قبول کرو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، نہیں تو تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ کون سی آفر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، بہت ہی زبردست آفر ہے، سوچ سمجھ کر تم نے جواب دینا۔ یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم 2 سال تک بغیر اپنی بیوی کے یہاں گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم اس سے شادی کر لو اور ہم دونوں یہاں اچھی زندگی گزاریں گے۔ تم اپنی بیوی کو پیسے بھجواتے رہنا، وہ بھی خوش رہے گی۔ میڈم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم؟ آپ جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، 10 دن کی دلہن کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہوں اور پھر آپ سے شادی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اچھی طرح سوچ لو ورنہ تمہاری رات والی ساری ویڈیوز میرے پاس ہیں، کس طرح سے تم نشے میں بہہ کر ان عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے۔ میں ساری ویڈیوز تمہاری بیوی کو بھجوا دوں گی اور پھر تم اس کو جواب دیتے رہنا۔ تمہاری شادی شدہ زندگی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر واپس تمہارے ملک بھجوا دوں گی۔ تمہیں وہاں نوکری بھی نہیں ملے گی، تم ہر طرف سے نقصان اٹھاؤ گے، اس سے اچھا ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ میڈم کھلم کھلا مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لبنانی عورتیں اس قدر چالاک ہوں گی، لیکن میڈم مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک مرد تھا اور انہیں تو کوئی بھی مل سکتا تھا۔ وہ جوان بھی تھی اور پیسے والی بھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے ہی شادی کی خواہش مند تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ یہاں 1-2 اور بھی پاکستانی مرد تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر ان میں سے ایک پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور پردیس میں اپنے دیس کا بندہ ملا تو میں اس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ کھل کر ہلکا کر بیٹھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، مالکن ایسی ہی ہے، اسے پاکستانی شادی شدہ مردوں میں بہت دلچسپی ہے۔ آپ اس کے کوئی پہلے شوہر تھوڑی ہوں گے، اس سے پہلے بھی وہ یہاں بہت سے پاکستانی مردوں سے شادی کر چکی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، یہ کیسی عورت تھی جو پہلے بھی کئی شادیاں کر چکی تھی؟ پھر اس پاکستانی شخص نے مجھے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ دراصل مالکن نے پہلی شادی سچ مچ میں محبت سے کی،
وہ ایک پاکستانی شخص تھا۔ اس کی خاطر مالکن نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، لیکن اس شخص نے مالکن سے بہت ساری دولت سمیٹی اور پھر یہ کہہ کر واپس پاکستان روانہ ہوا کہ وہ وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ بات مالکن کے دل میں ایسی چبھی کہ انہوں نے اس آدمی کی حرکت کا بدلہ ہر پاکستانی شخص سے لینا شروع کیا۔ مالکن بہت ہی دیکھ سمجھ کر ایسے پاکستانی شادی شدہ نوجوان کو نوکری پر رکھتی ہے جو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی نہ کوئی حرکت اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے، انہیں شادی کے لیے مجبور کرتی ہے، اور پھر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد خود ہی چھوڑ دیتی ہے۔ آپ بھی بے فکر ہو کر اسے شادی کریں، کچھ دنوں کے بعد وہ آپ سے خود الگ ہو جائیں گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ نوکری سے بھی جائیں گے اور بیوی سے بھی، کیونکہ مالکن سچ مچ میں سارے ثبوت آپ کی بیوی کو پہنچا دے گی۔ جمشید کی بات سن کر میری مزید جان نکل گئی، میں بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ گیا۔ میرا اپنی میڈم سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بانو کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس رات جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میں تو پوری طرح سے نشے میں تھا، اور میڈم نے پتہ نہیں مجھے ایسا کیا کچھ کروایا تھا جس کی دھمکی وہ مجھے اب تک دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری سانس رکنے لگی تھی۔ یہ 24 گھنٹے میرے لیے زندگی اور موت جیسے ہو چکے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی مالکن کے پاس گیا، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان سے درخواست دی کی کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ لیکن مالکن کی بات اپنی جگہ پر قائم تھی۔ وہ کہنے لگی شادی تو تمہیں کرنا ہوگی، ورنہ میں تمہاری نوکری ختم کر دوں گی اور تمہیں واپس بھیج دوں گی، لیکن ساتھ ہی تمہاری ذلت کا سامان بھی کروں گی۔ تم ساری زندگی اپنی بیوی کو صفائیاں پیش کرتے رہ جاؤ گے، وہ تم پر یقین نہیں کرے گی۔ میڈم کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ میں ان کے کمرے سے نکل آیا، اور پھر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے میں نے خاموشی سے اپنا ٹکٹ بک کروایا، اپنا سامان سمیٹا اور واپس پاکستان کی فلائٹ لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر جاتا۔ بانو پہلے ہی میرے جانے سے خوش نہ تھی، اگر اسے میری دوسری شادی کا علم ہو جاتا تو وہ شاید پوری طرح سے ٹوٹ جاتی۔ میں گھر پہنچا تو میرے گھر والے مجھے دروازے پر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، کسی کو یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح سے گھر آ گیا ہوں۔ اماں نے مجھ سے نہ جانے کتنے سوال پوچھ لیے تھے، میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں کمرے میں گیا تو بانو کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی چیخ نکل گئی، میں نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ وہ تو بہت کمزور ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، جس کی خاطر میں پردیس گیا تھا وہی پوری طرح سے مٹی ہو رہی تھی۔ میرے اس طرح رونے پر وہ بیچاری گھبرا گئی۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں لوٹ آیا ہوں۔ میری ماں نے مجھے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کس قدر مجبوری میں واپس لوٹا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے یہاں پر بھی بہت اچھی نوکری ملی، بہت اچھی تو نہ تھی لیکن بری بھی نہ تھی، ہمارے گھر کا گزارا ممکن تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے بانو کو ساری حقیقت بھی بتا دی کہ میں کیوں لوٹ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بھی جان نکل گئی کہ وہاں کی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ میری شکر گزار تھی کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم مردوں کے لیے پیسہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں، اور وہاں پر ایسے بہت سے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ میری لبنانی میڈم بھی ایسی تھی، مجھ سے شادی کی خاطر انہوں نے نہ جانے اس رات مجھ سے کیا کروایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، شاید وہ میرے اندر کے جذبات جگا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں تنہا ہوں اور مجھے شادی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ میں اپنی سب ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے مردوں کا خیال رکھیں، ان کی پریشانیوں، ان کی ذمہ داریوں کا احساس کریں، کیونکہ گھر میں رہنے والی چار دیواری کا تحفظ پانے والی عورت اس بات کو نہیں جانتی کہ ہم مرد انہیں یہ تحفظ اور خوشیاں دینے کے لیے گھر سے باہر کی دھوپ میں کس طرح سے اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرتے ہیں۔ زندگی اور خوشیوں پر ہمارا بھی حق ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کی خاطر اپنے سارے حقوق بھلا کر بس اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ ہم جیسے مردوں کے حق میں ہر ماں بیٹی کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟